ملک کے بڑے دریاؤں میں اونچے درجے کا سیلاب، دریائے راوی کا پانی رہائشی آبادی میں داخل، فروخ آباد شفیق آباد کے مکینوں کو شدید مشکلات کا سامنا، 1,91,000 کیوسک ریلے کے باعث میٹرو بس سروس کے شاہدرہ اور نیازی بس اسٹیشن بند، متاثرہ علاقوں سے شہریوں کا انخلاء مکمل، ہیڈ بلوکی پر بھی اونچے درجے کا سیلاب، ضلع انتظامیہ ننکانہ صاحب کا 139 دیہات کو ہنگامی صورتحال کا الرٹ، جسڑ میں پانی کا بہاؤ 2.5 لاکھ سے 1.5 لاکھ کیوسک پر آ گیا، نارووال میں درجنوں دیہات کے مکین گھروں میں محصور۔ دریائے چناب میں ہیڈ قادر آباد کے مقام پر صورتحال انتہائی تشویشناک، پانی کا بہاؤ 8,13,000 کیوسک، ہیڈ خانکی پر 8,59,000 کیوسک پانی کا ریلا، ہیڈ مرالہ پر بھی اونچے درجے کا سیلاب، کوٹ مومن کی حدود میں 6 لاکھ کیوسک کا سیلابی ریلا داخل، چنیوٹ کے مقام پر 4,63,786 کیوسک کا ریلا، دریائے چناب میں شورکوٹ کے مقام پر اونچے درجے کا سیلاب۔ دریائے ستلج میں گنڈا سنگھ والا کے مقام پر خطرناک سیلابی صورتحال برقرار، پانی کا بہاؤ 2,61,000 کیوسک ریکارڈ، سلیمان کی پر درمیانے درجے کا سیلاب، بابا فرید پل کے مقام پر 1 لاکھ کیوسک کا سیلابی ریلا، بہاول نگر میں بھکاں پتن کے مقام پر سیلاب سے 30 بستیاں زیر آب، دریائے سندھ میں طغیانی سے کنڈیاروں میں کچے کی آبادی زیر آب، سینکڑوں ایکڑ پر فصلیں ڈوب گئیں، کنکوٹ میں 20 گاؤں پانی کی لپیٹ میں آ گئے، مکین نقل مکانی پر مجبور، سکھر اور گڈو بیراج پر نچلے درجے کا سیلاب برقرار۔ پاکستان ان ممالک میں بدقسمتی سے شامل ہے جو کہ قدرتی آفات کے نشانے میں ہیں، اور پہلے 10 ممالک جو سرفہرست ہیں ان میں پاکستان کا نام شامل ہے۔ واٹر سٹوریج کیپیسٹی ہمیں بلڈ کرنی ہے، ہمیں یہ ریسورسز خود جنریٹ کرنے ہوں گے، صوبوں میں وفاق میں مل کر۔ یہ سخت ہے کہ انشاءاللہ ہم اگر سر جوڑ کے بیٹھیں گے تو انشاءاللہ اس کے وسائل ہم اس کا حل ڈھونڈ لیں گے۔ سیلاب سے متاثرہ ہر شخص کو ریلیف دیا جائے گا، جتنا نقصان ہوا سب پورا کریں گے۔ وزیر اعظم کا لاہور، سیالکوٹ اور نارووال کے سیلاب زدہ علاقوں کا فضائی دورہ، شہباز شریف نے کہا گلگت بلتستان اور خیبر پختونخوا کے بعد اب پنجاب کو قدرتی آفت کا سامنا ہے، ہمیں متحد ہو کر ماحولیاتی تبدیلی کے چیلنج سے نمٹنا ہے۔ سیلاب سے جانوں کے ضیاع پر افسوس ہے، پیش کی اطلاعات کے نظام کی وجہ سے نقصان کم ہوا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز بھی وزیر اعظم کے ساتھ نارووال گئیں، چیئرمین NDMA لیفٹیننٹ جنرل انعام حیدر کی بریفنگ، کہا رواں سال مونسون کا دورانیہ طویل ہے، وزیر اعظم کی سیلاب سے بچاؤ اور ریلیف آپریشن میں تیزی کی ہدایت۔ لوگوں کا مال مویشی کا بہت نقصان ہوا ہے، اس کا بھی تخمینہ لگایا جا رہا ہے، اور اس تخمینے کے نتیجے میں انشاءاللہ تعالی بھرپور کمپنسیشن جو ہے وہ نہ صرف تعمیرات کے حوالے سے دی جائے گی، بلکہ جو مویشی ہے اس حوالے سے بھی سروے کے بعد لوگوں کو اس کا معاوضہ جو ہے وہ ادا کیا جائے گا۔ جو ڈیتھ کے لیے کمپنسیشن ہے وہ 20 لاکھ روپیہ طے ہو چکی ہوئی ہے۔ سیلاب متاثرین کی مشکل کا احساس ہے، نقصانات کا تخمینہ لگا کر ازالہ کیا جائے گا۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ کی وزیر آباد میں نیوز کانفرنس، کہا جاں بحق افراد کے لواحقین کو فی کس 20 لاکھ روپے دیے جائیں گے۔ دریائے چناب میں خانکی کے مقام پر 11.25 لاکھ کیوسک کا ریلا گزرا، پاک فوج امدادی کارروائیوں میں دن رات مصروف ہے، انتظامیہ کی مربوط کوششوں کے باعث جانی نقصان کم ہوا۔ جس طرح انتظامیہ نے دن رات کام کیا ہے، کمشنرز نے، ڈی سیز نے، پولیس نے، ریسکیو کے اداروں نے، ہیلتھ کے ڈپارٹمنٹ نے، وہ بھی ایک انپریسیڈنٹڈ چیز ہے۔ 38 ایئرز کے بعد جس طرح کا سیلاب آیا ہے تو خدا نخواستہ بہت جانیں جو تھیں وہ جا سکتی تھی، رسک پہ تھیں۔ تقریباً 50,000 سے زیادہ لوگوں کو پنجاب کی انتظامیہ جو ہے ریسکیو جو ہے وہ ایویکیویٹ کیا انہوں نے۔ پنجاب حکومت انشاءاللہ تعالی ہر وکٹم تک پہنچے گی، اس کے نقصان کا ازالہ کرے گی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سیلاب متاثرین کی امداد کے لیے پرعزم، مریم نواز نے لاہور اور قصور میں سیلاب سے متاثرہ علاقوں کا دورہ کیا،
مریم نواز نے شاہدرہ کے مقام پر کشتی میں بیٹھ کر سیلابی صورتحال کا جائزہ لیا۔ میڈیا سے گفتگو میں کہا، پنجاب کے 3 بڑے دریاؤں میں پانی کا شدید دباؤ ہے۔ انتظامیہ اور ریسکیو اداروں نے بھرپور کام کیا۔ پیش کے اقدامات نہ ہوتے تو نقصان کہیں زیادہ ہوتا۔ 50,000 سے زائد افراد کو محفوظ مقام پر پہنچایا۔ سیلاب زدہ علاقوں کا دورہ کرنے پر وزیر اعظم کی مشکور ہوں۔ افواج پاکستان سے ریسکیو کے کاموں میں مدد پر اظہار تشکر۔ شاہدرہ کے اطراف 1.25 لاکھ لوگوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا گیا۔ لاہور میں سینئر وزیر پنجاب مریم اورنگزیب کی میڈیا سے گفتگو، کہا 1.25 لاکھ مویشی محفوظ مقامات پر منتقل کیے جا چکے۔ سیلاب کے باعث اب تک 12 اموات ہوئیں۔ گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر کا شاہدرہ کا دورہ، کہا پنجاب کے بیشتر اضلاع سیلاب سے متاثر ہیں۔ صورتحال سے بچنے کے لیے ڈیمز بنانا ناگزیر قرار۔ ڈیمز کی تعمیر سے پانی کو ذخیرہ کرنے کی گنجائش بڑھے گی۔ دریائے راوی، چناب اور ستلج ابل پڑے، بستیاں ڈوب گئیں۔ گجرانوالہ ڈویژن میں 15 اموات۔ کمشنر گجرانوالہ کے مطابق سیالکوٹ میں ایک ہی خاندان کے 5 افراد سیلابی ریلے میں بہہ گئے۔ گجرات میں 4، ناروال میں 3، حافظ آباد میں 2 اور گجرانوالہ میں 1 شخص جاں بحق۔ وزیر آباد کے گلی محلے اور بازار زیر آب، پانی دکانوں اور گھروں میں داخل۔ دلہن کا جہیز بھی پانی کی نظر ہو گیا۔ بے یارو مددگار، متاثرین حکومتی امداد کے منتظر۔ سیالکوٹ ایئرپورٹ میں پانی داخل ہونے پر فلائٹ آپریشن لاہور منتقل۔ اربن فلڈنگ میں غفلت پر ایم ڈی واسا سیالکوٹ ابو بکر عمران معطل۔ شکر گڑھ لنگا بھٹیاں کا بند ٹوٹنے سے درجنوں دیہات زیر آب۔ دریائے ستلج کی بے رحم موجوں نے جلال پور پیروالا میں سینکڑوں افراد کو بے گھر کر دیا۔ پہلی بار اتنا سیلاب آ رہا ہے، ساڈے سارے فصلاں ساڈیاں تباہ برباد ہو گئیاں نے۔ دریا جڑا تباہیاں لائی آندا ہے، فصلاں بڈ گئیاں نے، مری گئیاں نے۔ نکے نکے بال ہیں، بیمار تھے پین، میں ٹر نہیں سکتی، بیمار ہاں، میں کہنے پیسہ کا نہیں میں علاج کرا، کھاواں کیا۔ ادھر ہمارے 3-4 گھر تھے، دیواریں گر گئی ہیں، پانی بہت زیادہ آیا ہے، اتنا پانی آج تک نہیں دیکھا۔ سارے نکے نکے بال ہیں، سارے جہیں ڈھائے گئے، اساں کتھاں ونجوں، اساں سڑکیں تے باہروں پیسے تھے، نکے نکے بال ہیں، سارے بھوک مردن، سن نال امداد کیتی ونجو۔ دریائے چناب کے موزوں ریلوں نے گجرات، حافظ آباد اور منڈی بہاؤدین میں تباہی مچا دی۔ کھٹالہ، چناب، گجرات میں 100 دیہات پانی میں پھنس گئے۔ 200 مویشی ریلے میں بہہ گئے۔ متاثرین اپنی مدداب کے تحت نقل مکانی پر مجبور۔ حافظ آباد میں ہیڈ قادر آباد سے ملحقہ دیہات کوٹ سلیم، باغ سیداں، بہک، احمد یار ڈوب گئے۔ ہزاروں ایکڑ پر فصلیں تباہ۔ درجنوں دیہات کا زمینی رابطہ منقطع۔ ہیڈ تریموں پر پانی کی سطح بلند ہونے لگی۔ 18 ہزاری میں نقل مکانی کے اعلانات۔ 4 فلڈ ریلیف کیمپ قائم۔ ملتان کے موضع شیر شاہ میں کٹاؤ سے 1 کلومیٹر تک زرعی رقبہ دریابرد۔ مانسون کا نواں سپیل کل سے برسنے کو تیار۔ ندی نالوں میں طغیانی اور اربن فلڈنگ کا الرٹ۔ پی ڈی ایم اے کے مطابق پنجاب میں 29 اگست سے 2 ستمبر تک طوفانی بارشوں کی پیش گوئی۔ لاہور، گجرانوالہ، گجرات اور سیالکوٹ میں بارشوں کا امکان۔ راولپنڈی، مری، گلیات، اٹک، چکوال اور جہلم میں بھی بادل برسیں گے۔ ملتان، ڈیرہ غازی خان اور راجن پور میں بھی بارشوں کا الرٹ۔ اسلام آباد، خیبر پختونخوا، آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان میں بارشوں کی پیش گوئی۔ بلوچستان، سندھ کے چند اضلاع میں کل سے 1 ستمبر تک بارشوں کا امکان۔ مشکل گھڑی میں پنجاب حکومت کے ساتھ ہیں۔ سندھ میں سیلاب سے نمٹنے کے لیے تیاری مکمل کر لی۔ بلاول بھٹو بھی صوبائی وزراء سے رابطے میں ہیں۔ سینئر وزیر سندھ شرجیل میمن کی نیوز کانفرنس، کہا پنجاب میں سیلابی صورتحال ہے۔ پانی کی صورتحال کو وزیر اعلیٰ سندھ اور وزیر آبپاشی مانیٹر کر رہے ہیں۔ جام خان شورو دریائے سندھ کے اطراف کے علاقوں کا دورہ کر رہے ہیں۔ کچے میں رہائش پذیر افراد کو نکالنے کا کام شروع کر دیا۔ مراد علی شاہ نے متعلقہ اداروں کو الرٹ کرنے کی ہدایت کر دی۔ سیلابی صورتحال کو مانیٹر کرنے کے لیے سیل قائم۔ برطانوی ہائی کمشنر کا پاکستان میں سیلاب اور بارشوں سے انسانی جانوں کے ضیاع پر اظہار افسوس۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی سے برطانوی ہائی کمشنر جین میریٹ کی ملاقات۔ جاں بحق افراد کے خاندانوں سے دلی ہمدردی اور تعزیت کا اظہار۔
پاک برطانیہ تعلقات اور دو طرفہ تعاون بڑھانے پر اتفاق، انسداد دہشت گردی، انسداد منشیات، بارڈر سیکیورٹی اور انسانی اسمگلنگ روکنے پر بات چیت۔ سنو نیوز مصیبت کی گھڑی میں سیلاب متاثرین کی آواز بن گیا۔ ملک میں سیلابی صورتحال پر مسلسل ٹرانسمیشن، آبی ذخائر، دریاؤں اور ندی نالوں میں طغیان کی لمحہ بلمحہ رپورٹنگ۔ سنو نیوز کے نمائندے وہاں بھی پہنچے جہاں سرکاری حکام نہ پہنچ پائے۔ سیلاب متاثرین کی مشکلات سے آگاہی کا سلسلہ جاری۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر نے 4 قائمہ کمیٹیوں سے استعفیٰ دے دیا۔ بیرسٹر گوہر نے استعفیٰ اسپیکر آفس میں جمع کرا دیا۔ وہ آئی ٹی کمیٹی اور بزنس ایڈوائزری کے ممبر تھے۔ علیمہ خان کے بیٹے شیر شاہ کے جسمانی ریمانڈ کی استدعا مسترد۔ اے ٹی سی لاہور نے ملزم کے مزید جسمانی ریمانڈ کی درخواست پر فیصلہ سنا دیا۔ عدالت نے جناح ہاؤس حملہ کیس میں گرفتار ملزم شیر شاہ کو جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا۔ انسداد دہشت گردی عدالت کراچی میں سرکاری ملازم پر تشدد کیس کی سماعت۔ سعید غنی کے بھائی فرحان غنی کے جسمانی ریمانڈ میں 3 دن کی توسیع۔ عدالت کا رپورٹ پیش نہ کرنے پر تفتیشی افسر پر برہمی کا اظہار، آئندہ سماعت پر ہر صورت رپورٹ طلب۔ اقوام متحدہ نے پاکستان میں سیلابی صورتحال سے نمٹنے کے لیے $6 لاکھ ہنگامی امداد جاری کر دی۔ سیکرٹری جنرل اینٹونیو گوتریس کے ترجمان سٹیفن دوجاک نے نیو یارک میں میڈیا سے گفتگو میں کہا، ہنگامی امدادی فنڈ سے سیلاب متاثرین کے لیے امداد جاری کی۔ پاکستان میں 10 روز کے دوران بارشوں اور سیلاب سے 400 افراد جاں بحق، 190 زخمی۔ سیلابی صورتحال سے 20,000 افراد بے گھر ہوئے۔ متاثرین کو پناہ گاہوں، طبی امداد اور نقد معاونت کی ضرورت ہے۔ پینے کے صاف پانی، خواتین اور بچیوں کے تحفظ کے اقدامات کرنا ہوں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف ایس سی او اجلاس کے لیے 30 اگست کو چین جائیں گے۔ چینی صدر شی جن پنگ اور روس کے صدر پیوٹن سے ملاقاتیں شیڈیول۔ وزیر اعظم ترک صدر رجب طیب ایردوان سمیت مختلف سربراہان مملکت سے بھی ملیں گے۔ شنگھائی تعاون تنظیم اجلاس میں بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کی شرکت بھی متوقع۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کو جرمن وزیر خارجہ کا ٹیلی فون، باہمی دلچسپی کے اہم علاقائی اور عالمی امور پر تبادلہ خیال، دو طرفہ تعلقات کو مزید فروغ دینے پر بات چیت، فریقین نے اعلیٰ سطح پر رابطوں کی اہمیت کو اجاگر کیا۔ پاکستان کا 1967 سے پہلے کی سرحدوں پر مشتمل آزاد فلسطینی ریاست کے قیام کا مطالبہ۔ اقوام متحدہ سلامتی کونسل میں مشرق وسطیٰ سے متعلق اجلاس۔ پاکستانی مندوب عاصم افتخار نے کہا، اسرائیل نے بین الاقوامی قوانین کی دھجیاں بکھیری، ہسپتالوں، اسکولوں، پناہ گزین کیمپوں اور رہائشی عمارتوں پر حملے کیے۔ 19,000 بچوں اور 10,000 عورتوں سمیت 62,000 سے زائد فلسطینیوں کو شہید کیا گیا۔ غزہ میں 21ویں صدی کا سب سے بڑا قحط ہے۔ لاکھوں فلسطینی زندگی اور موت کی کشمکش میں ہیں۔ غزہ میں فوری جنگ بندی اور ہنگامی بنیادوں پر امداد کی فراہمی کا مطالبہ۔